حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ مومنہ اقبال نے اپنی درخواست میں الزام عائد کیا تھا کہ انہیں ایک بااثر سیاسی شخصیت کی جانب سے طویل عرصے سے سائبر ہریسمنٹ، سائبر بلنگ، ذہنی دباؤ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا ہے، جبکہ چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے اور اسے مکمل طور پر میرٹ اور قانون کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی رائے منقسم ہے، کچھ لوگ اداکارہ کی حمایت میں ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاملے کی مکمل تحقیقات ضروری ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلنگ یا ہراسانی کا شکار تو ہر پاکستانی ہے۔ یہ ایک اداکارہ آ گئی بیچ میں، اور دیکھو اس طرح کی لغویات چلتی رہتی ہیں۔ یہ موضوع یا اس طرح کا کوئی بھی موضوع اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مجھے اداکاروں اور سیاسی اداکاروں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میرا فوکس ایک بات پہ ہے، پاکستان اور عام پاکستانی کی حالت۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آئندہ بالکل اوائڈ کریں اس طرح کا سوال۔ ٹھیک ہے، ہمارا ٹائپ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر خاقان نجیم نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ ختم ہونے پر بھی مہنگائی رہے گی۔ یہ بات بتانے کے لیے ماہر معیشت ہونا ضروری نہیں ہے، کامن سینس کافی ہے۔ اچھا، انہوں نے تو خیر جو بات کی ہے بالکل سالڈ ہے، لیکن یہ پوری زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھ لو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام بندے سے کسی سے پوچھ لو، میری عمر مجھ سے کوئی 10 سال 20 سال 30 سال چھوٹا، اس سے پوچھ لو۔ یہ حالات حاضرہ ہمارے ہمیشہ ویسے ہی رہے ہیں، ان کو بڑی دیر ہو گئی ہم حالات حاضرہ کہتے ہیں، یہ حالات سابقہ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات فطری ہے، یہ کوئی معاشی عقل کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اس سے ماہر اقتصادیات ہونا، اکانومسٹ ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ کسی کو 104 بخار ہو تو وہ یکدم نارمل ہو جائے گا؟ مجھے بتاؤ۔ کسی کا اگر ہارٹ کا مسئلہ ہو، وہ ایک پروسیس ہے، گزرے گا، پھر اس کو ریکوری میں ٹائم لگے گا۔ میرے بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر مجاہد کامران، وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، میرے یونیورسٹی ڈیز کے دوست ہیں، وینٹیلیٹر پہ رہے، ایک پورا پروسیس سیلاب سمجھو آیا ہے، یہ اترتے اترتے اترے گا۔ سو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ اس کے نتائج بڑی دیر تک بھگتنے پڑیں گے لوگوں کو۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی معاشیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام زندگی میں اس طرح ہوتا ہے۔ گنجا بندہ راتوں رات تو نہیں ہو جاتا نا، بتدریج بال جھڑتے جاتے ہیں، یہ وہ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ریکور، ایون اے شاک۔ اچانک اللہ معاف کرے کسی کو بہت بھیانک حضرت، تو وہ فوری طور پہ تو وہ بات کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بتدریج پھر لوگ اپنے پیاروں کی وفات بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ احمد مشتاق صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئیں۔ یہ تو فطرت کے اصولوں میں، یہ اس کا معیشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یو کین اپلائی اٹ اینی وے یو وانٹ، ختم۔ جی ٹھیک ہے، بالکل درست فرمایا صاحب۔ نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر بڑی دلچسپی کی اور بڑی انٹرسٹنگ اور آپ کی دلچسپی کی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے مرغی کے چوزے کو مصنوعی انڈے کے ذریعے دنیا میں لانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پیش رفت سے ماضی میں ایکسٹنکٹ ہونے والے 12 فٹ لمبے موا پرندے کو واپس لانے میں مدد ملے گی۔ ان پرندوں کی نسل 1380 اور 1445 کے درمیان ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، بات سنو، اس سے بڑی بڑی ایجادات ہیں، ہم وہ بے شرم لوگ، مجھے تھامس ایڈیسن ہفتے میں 2 4 5 بار، بجلی نہ ہوتی تو اے سی بھی نہ ہوتا، اب وہ رکتے نہیں، ہم چلتے نہیں، ہم فالج زدہ لوگ ہیں، ہم ٹانگوں سے محروم لوگ ہیں۔ چھوڑو اپنی بدنصیبی، بدعقلی، بے شعوری اور جہالت پہ غور کرو۔ بغیر مرغے کے انڈا وہ تو کب کا دے چکے۔ What is poultry؟ میں آج تک قادی نہیں ہوا
یہ جو مرغیاں انڈے, میرے دوست آئے ہوئے تھے چند دن پہلے, وہ میرے ادھر کمرے میں پڑا دیکھا انڈا, انہوں نے کہا بھاجی یہ کی کر رہے ہو, دیسی. پھر ہم نے بیلی پور سے دیسی منگوانے شروع کیے, یہاں ملتے نہیں جو جعلی ہوتے ہیں. جی. میں آج تک یہ جو برائلر ہے, میں نہیں, اچھی برے کی بات نہیں ہو رہی, ٹیسٹی ڈیولپ نہیں ہوا. ہمارے جہانگیر مرغ پلاؤ ہوتا تھا ایک زمانے میں لاہل پور میں, جو بندہ جس شہر سے بیرون ملک سے پاکستانی آتا تھا, اگر وہاں رشتہ داروں کو ملنے کھانے نہیں آتا تھا, پہلی فرمائش ہوتی تھی کہ جہانگیر مرغ پلاؤ. دیسی چکن ہوتا تھا, جو برائلر تھا ہی نہیں. سو انہوں نے کیا کیا نہیں دیا تمہیں. ہم بوروڈ زندگیاں گزار رہے ہیں, ہمارے تن پہ کپڑا نہ ہوتا, یہ دسی کھڈیاں یہ بناتی کپڑا. 26, 27, 28 کروڑ پاکستانیوں کے لیے بجلی تھی پیچھے. یہ آپ کے پاس ٹوڈا, سولزر, یہ وہ ایسی کمپنی, اور جا کے کبھی دیکھو دماغ گھوم جائے گا. ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہال نظر نہیں آتا. 4 لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں, وہ جو سکیٹنگ والے ٹائپ شوز پہن کے, جس مشین میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو وہ بلنک کرنا شروع کرتی ہے. وہ بچی وہاں سے یوں تیرتی ہوئی جاتی ہے, سکیٹس وغیرہ جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو, وہاں جاتی ہے, وہ ٹک ٹک کر کے ٹھیک کر کے واپس آئے کھڑی ہو جاتی ہے. سینکڑوں مشینیں چل رہی ہیں, few girls are looking after. اے مرغی کے چوزے کو مصنوعی, اے کیا بات ہے. وہ رکتے نہیں, ہم چلتے نہیں. ہماری ٹانگوں میں, ہماری عقلی ٹانگوں میں خود غرضی, کھٹیا پن, نیچ پن, بازاری پن, سطحی پن وہاں آ گیا ہے. ابھی جو آپ نے سوال کیا وہ ہر جگہ, وہ تو پنکی پنکی پنکی, وہ بس کر دو یار. کوئی ڈھنگ کی بات, سفلے سے موضوعات, سطحی سی باتیں, کوئی کنسرن نہیں ہے. خیر آگے چلو آپ. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق ملک میں جاری 62 سالہ نظام میں بڑی تبدیلی متوقع ہے. سول سرونٹس کے لیے نئے کنڈکٹ رولز جاری کیے جا رہے ہیں. سخت فریم ورک میں اثاثوں کا افشا بھی لازمی قرار پایا. پتا نہیں ہے ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے تو یقین ہی نہیں آتا. مجھے تو کوئی ولی اللہ بھی کہے تو میں نہیں, سینگ از بلیونگ بھائی, یہ نہیں ہونا. اور یہ صرف سول سرونٹس کی بات نہیں ہے, یہ یاد رکھنا, جو سرکاری خزانے پہ پلتا ہے سب سول سرونٹس ہوتے ہیں, لیکن who cares. اور ایک بات یاد رکھنا ہے, اثاثوں کا افشا بھی لازمی ہے. پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. فراڈ 78 سال اثاثوں کا. اچھا وہ مینٹیلٹی دیکھو اس ملک کی, ذہنیت ایٹ دی ہائیسٹ لیول. ہائیسٹ کیا ہے, یہ ہم اشرافیہ کہہ دیتے ہیں, یہ اشرافیہ شروفیہ تو ہے ہی نہیں ہے, ان کا تو آگا پیچھا ہی کوئی نہیں. کیا کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا, یہ تو اپروچ ہے. یار بات سنو, کب سے کہہ رہا ہوں کہ افقی اور عمودی, بنیادی اور جوہری تبدیلیوں کے بغیر ہمارا تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور اس کے لیے بھی اب صرف چند سال ہے. اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں بھی دیکھ لوں گا, ورنہ آپ تو انشاءاللہ دیکھو گے. چند سال ہیں, بنیادی جوہری تبدیلیاں لانے کے لیے بھی صرف اب چند سال رہ گئے. یہ اگر 5-7 سال تم نے ضائع کر دیے, پھر پٹھے بھی لٹک جانا, ہونا کچھ نہیں. چلو ٹھیک ہے.